اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پچھلے سپارے میں کل اللہ نے فرمایا تھا کہ عمدہ مال، اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اس بارے میں اس سے بھی بڑھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اچھا مال ہوتا ہے اور اچھے مال میں بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو فرمایا کامل نیکی یہی ہے، پوری نیکی یہی ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ اکرام تو فوراً عمل کرتے تھے جیسے قرآن اترتا تھا۔ جب بھی یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے فوراً عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام کو جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی، صحابہ اکرام نے فوراً وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ اس باغ میں ایک کنواں تھا اور وہ کنواں میٹھے پانی کا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ قیمتی مال یہی باغ تھا اور یہ باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو اور مجھے سب سے زیادہ پسند یہی میرا باغ ہے، لہٰذا یہ میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارا باغ قبول ہے، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، لہٰذا تم ایسا کرو جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں اس باغ کو جا کر اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ تو صحابہ کرام فوراً عمل کرتے تھے۔ جیسے ہی آیت اتری صحابہ کرام نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو فوراً اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اپنے گھر کے فضائل اور خصائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اس دھرتی پر جو سب سے پہلی عبادت گاہ اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ زمین پر سارا پانی تھا، اب بھی زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ نے زمین بنائی ہے۔ تو پہلے یہ زمین نہیں تھی، سارا پانی تھا۔ زمین کا جو حصہ سب سے پہلے بنا ہے یہ وہی حصہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین کا یہی حصہ بنایا جہاں بیت اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے عبادت کے لیے جو جگہ سب سے پہلے بنائی ہے وہ ہمارا گھر بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، فرشتوں نے اس کی بنیادیں رکھی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تھا پانی کا نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، ساری چیزیں ہلاک ہو گئیں، تو یہ بیت اللہ بھی اس میں جو ہے بہہ گیا، بیت اللہ کی عمارت بہہ گئی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ چنانچہ فرشتے آئے، جبریل امین نے آ کر بتایا کہ یہ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، یہاں بیت اللہ بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا۔ پھر نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ کے کافروں نے بیت اللہ کو بنایا، اس کی تعمیر کی، لیکن کافروں کے پاس پیسے تھوڑے تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ پوری جگہ پر وہ عمارت بنا سکیں۔ چنانچہ کافروں نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر میں حلال کا مال لگنا چاہیے، حرام کا نہیں لگنا چاہیے، لہٰذا جس کے پاس حلال کے پیسے ہیں نا، حلال کے پیسے جمع کرو۔ حلال کے پیسے جو جمع ہوئے وہ تھوڑے تھے، اس سے پوری جگہ پر بیت اللہ نہیں بن سکتا تھا،
اس لیے انہوں نے حلال کے پیسوں سے آدھی جگہ پر بیت اللہ بنا دیا اور آدھی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ یہ جو خالی جگہ بیت اللہ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم۔ یہ بھی اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہاں حتیم پر بھی عمارت بنائے، اس لیے انہوں نے یہ جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ یہ حتیم کا حصہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جتنا ثواب بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہے اتنا ثواب اس حتیم میں نماز پڑھنے کا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ بہرحال پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہر وقت بیت اللہ کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح تو جو بھی بادشاہ آئے گا وہ بیت اللہ کو کھلونا سمجھ لے گا، اپنا نام بنانے کے لیے وہ کہے گا بیت اللہ کی تعمیر میں کرتا ہوں۔ لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو توڑ کر اس کو دوبارہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی مرمت تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کو توڑ کر دوبارہ نہیں بنایا جاتا، اور حتیم کی جگہ اب بھی ویسی کی ویسی پڑی ہے۔ اب بھی کوئی حتیم میں جا کر نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عبادت کے لیے سب سے پہلا اگر ہم نے بیت اللہ بنایا، پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں ہماری قدرت کی نشانی ہے، یہ حتیم بھی نشانی ہے، وہاں مقامی گو کا کام دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وہاں پر زمزم کا کنواں بھی ہے جو ہم نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکالا ہے۔ تو یہ ساری اللہ فرماتے ہیں وہاں پر ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا ہم نے مکہ کو امن والا بنایا ہے، جو بھی مکہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ وہاں مکہ میں حدود حرم میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، قتل و قتال جائز نہیں ہے، خون بہانا جائز نہیں ہے، بلکہ جو بیت اللہ میں، بیت اللہ کی حدود میں، حدود حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حج کی فرضیت بیان فرمائی ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً حج ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ سیاہ کن کے چہرے ہوں گے اور سفید کن کے چہرے ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور جو برے عمل کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی سنت پر، حضور کے طریقے پر چلتے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کے پیچھے چلتے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور بدعتوں سے بچ کر حضور کی سنت پر چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس امت کو بہترین اس لیے کہا کہ اللہ نے اس امت کو خیر خواہی کا جذبہ دیا ہے اور حکم دیا کہ تمہارے اندر خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہو، اور خیر خواہی دنیا کے کاموں میں بھی ہو اور آخرت کے کاموں میں بھی ہو۔ دنیا کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، ایک دوسرے کے کام آنا ہو، اور آخرت کے لحاظ سے بھی خیر خواہی اور ہمدردی ہو۔ اور آخرت کے لحاظ سے خیر خواہی اور ہمدردی کیا ہے اس کو آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو، اور تم اللہ پر ایمان رکھو۔ ایمان کی حالت میں تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے اور تمہاری زندگی اس طرح گزرے کہ تم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافروں اور منافقوں سے دلی دوستی نہ رکھو، کافر اور منافق کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔
آگے اللہ نے غزوات اور جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے تھوڑا سا غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے. کفر اور اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے. یہ جنگ بدر کی جنگ نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں لڑی ہے. 17 رمضان کو روزے کے ساتھ گرمی کی حالت میں اللہ کے نبی اور حضور کے صحابہ نے یہ پہلی جنگ لڑی ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. کافروں کے پاس اسلحہ بھی تھا، مال و اسباب بھی تھے، اور مسلمان تنہا تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرے نبی نے جس رات جنگ ہونی تھی اس رات اللہ سے بڑے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھ محمد کی پونجی یہی 313 صحابہ ہیں. اگر آج یہ 313 ختم ہوں گے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے فرمایا دیکھنا صبح یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں سردار گرے گا، یہاں فلاں گرے گا. صبح کو جنگ ہوئی، 70 سردار بڑے بڑے مارے گئے. اللہ نے 313 کو 1000 کافروں پر فتح عطا فرما دی. کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے. 313 کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. جب ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل جیسا سردار مارا گیا، کافروں کو تو غصہ آ گیا کہ یہ تو تعداد میں بھی تھوڑے تھے 313، انہوں نے ہمارے سردار مار دیے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مار دیے. کافروں نے کہا ہم تو مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. چنانچہ عید ہوئی. عید کے فوراً بعد تیسرے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان سردار تھے. انہوں نے لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر. ان کی قیادت میں 3000 کا لشکر چلا. 3000 مرد تھے، 500 عورتیں تھیں، اور ان کے پاس کتنے سارے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اسلحہ تھا. ابو سفیان لشکر کو لے کر چلا کہ آج ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے 70 سردار کیسے مارے. مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. وہ بھی جب اللہ کے نبی جنگ کے لیے نکلے تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، 300 بندے اس کے تھے. اس نے راستے میں بہانہ بنا دیا کہ میں نے حضور سے کہا تھا مدینے میں رہ کر مدینے کی حفاظت کرنی ہے، باہر نہیں نکلنا. حضور نے میری بات نہیں مانی، لہٰذا ہم حضور کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جاتے. اس نے 300 ساتھیوں کو لیا اور واپس چلا گیا. مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی. ادھر 3500 ہے عورتوں سمیت، ادھر صرف 700 ہے. احد کے میدان میں حضور پہنچے. احد کے میدان میں جنگ ہوئی. اللہ نے شروع میں نبی علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی. لیکن ایک درہ تھا، ایک جگہ تھی، وہاں نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم نے یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا کہیں بھی. لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، انہوں نے سمجھا اب تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی مسلمانوں کا ہاتھ بٹا دیں اور مال غنیمت جمع کرنے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے. جنگ تو ویسے ختم ہو گئی ہے. لہٰذا بعض صحابہ اس میں سے ادھر آ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ درے کی جگہ خالی ہے. انہوں نے پلٹ کر اچانک حملہ کیا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اور پھر بہت سارے صحابہ اس موقع پر شہید بھی ہوئے. اسی موقع پر حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے. آپ نے فرمایا سید الشہداء، قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سب کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا. تو وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں ان 50 آدمیوں میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. یعنی جان بوجھ کر نہیں مانا صحابہ نے حضور کا حکم، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض کہنے لگے کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے تو یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میدان جنگ میں جاتے ہیں. اختلاف کی وجہ سے وہ حضور کے اس حکم پر بعینی عمل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جو جنگ ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ اگر حضور کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل سکتی ہے، تو ہم لوگ نبی علیہ السلام کے کتنے حکم توڑ دیتے ہیں، حضور کی کتنی سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں ہے تو سنت جی، سنت ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے.
بھائی سنت ہی میں تو نور ہے، ایک سنت کو ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کے طریقے اور سنت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کی شان بیان کی ہے۔ ذکر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے ہوئے اللہ کا ذکر، یعنی ان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور سوتے بیٹھتے اٹھتے جو بھی موقع کی دعائیں ہیں، مصنون دعائیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ سونے کی کیا دعا ہے، اٹھنے کی کیا دعا ہے، کھانا کھانے کی کیا دعا ہے، پانی پینے کی کیا دعا ہے، یہ ساری مصنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مصنون دعائیں بھی ذکر میں داخل ہیں۔ آگے اللہ نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے۔ فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ایمان والو صبر کرو، اگر دنیا میں مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں اللہ کی طرف سے، تو صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، یہ کامیابی کا اصول ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا فرمایا اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، دشمن سے جنگ ہو جائے، تو پھر میدان چھوڑ کر بھاگو نہیں، بلکہ دشمن کا مقابلہ کرو۔ جب تم دشمن کا مقابلہ کرو گے تو تم پر اللہ کی مدد اترے گی۔ اور تیسرا فرمایا رابطو، دیکھو جو تمہاری سرحدیں ہیں ان سرحدوں کا پہرا دو، تاکہ کافر تم پر حملہ نہ کر سکے۔ تو سرحدوں پر پہرا دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ایک رات کا پہرا دینا سرحد پر، اسلامی سرحد پر ایک رات کا پہرا دینا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، اس کی چند باتیں ہیں۔ سورہ نساء بھی مدنی ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے، اللہ نے عورتوں کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی ہے سورہ نساء۔ دیکھیں مردوں کے نام پر قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے، مردوں کو عربی میں رجال کہتے ہیں، رجال، مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے۔ عورتوں کے نام پر اللہ نے پوری سورہ نساء کو نازل فرمایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ آج یہ جو غیر مسلم کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے نعرہ لگایا جاتا ہے جی عورتوں کو حقوق دو، بے حیا عورتیں بھی نکلتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی، یہ بے حیائی ہے جو مغرب مسلمانوں میں پھیلانا چاہتا ہے۔ جتنے حقوق عورت کو ہمارے دین نے دیے ہیں، اتنے حقوق دنیا کے کسی کلچر اور تہذیب نے نہیں دیے، کسی مذہب نے نہیں دیے۔ جتنے حقوق، جتنی عزت، جتنا احترام ہمارے دین نے عورت کو دیا ہے، یہ بھی عورتوں کے حقوق اور ان کی عزت ہے کہ اللہ نے عورتوں کے نام پر پوری سورت کو نازل فرما دی ہے۔ اور سورہ نساء یہ بھی مدنی ہے، اس میں اللہ نے چونکہ زیادہ تر عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جو پہلی آیت ہے نبی اسلام یہ نکاح کے خطبہ میں بھی پڑھتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ اور پھر فرمایا دیکھو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کے جوڑنے کو۔ فرمایا رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہیں۔ رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تعلقات کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو فرمایا رشتہ داری کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، ناحق یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی بچے بچیاں تمہارے ہاں یتیم ہو گئے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو تم ان کو سنبھالو۔ اگر وہ تمہاری پرورش میں آ گئے ہیں تو جو ان کا مال ہے، ان کا باپ ان کا مال چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ مال ان یتیم بچوں کی امانت ہے۔ اس مال میں خیانت نہ کرو، اس مال میں رد و بدل نہ کرو، اس مال کو تم خود استعمال نہ کرو، بلکہ اس مال کی حفاظت کرو۔ جب وہ یتیم بچے بچیاں بالغ ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا۔ تو وہ یتیموں کا مال ہے، یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر ان کی کفالت کرنے والا آدمی غریب ہے اور
وہ ان کے مال کی چونکہ حفاظت کر رہا ہے اور اس کے بدلے دستور کے مطابق صرف کھانے پینے کی حد تک جائز حد میں استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن فرمایا ان کے مال میں فضول خرچی نہ کرو، ان کے مال کو ردی مال کے ساتھ تبدیل بھی نہ کرو کہ ان کا اصلی مال رکھ لو عمدہ مال اور گھٹیا مال اس کے بدلے میں دے دو۔ فرمایا نہیں، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، جب یتیم بچے بچیاں بالغ ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اس کے بعد تعدد ازواج کا بیان ہے، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب چاروں میں انصاف کر سکتا ہو۔ اگر چاروں میں شریعت کے مطابق انصاف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ آگے میراث کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب بھی ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے میں عموماً ایسا ہوتا ہے، بیٹیوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو یہ بیٹیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، بہنوں کو میراث کا حصہ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد میں سے، حقوق العباد جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بھی ایسے تھا، نبی اسلام کے آنے سے پہلے ایسے تھا، لوگ عورتوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے تھے، نابالغ بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو ہمارا دین آیا، ہمارے نبی آئے، قرآن آیا تو اللہ نے حصے بیان کر دیے، مردوں کے حصے بھی بیان کر دیے، عورتوں کے حصے بھی بیان کر دیے، اور فرمایا جو مردوں کا حصہ ہے وراثت میں سے ان کو ملنا چاہیے، جو عورتوں کا حصہ ہے وراثت میں سے ان کو ملنا چاہیے، اور فرمایا جو تم عورتوں کو وراثت دے رہے ہو یہ کوئی احسان نہ سمجھو بلکہ یہ ان کا حق ہے، جس طرح بیٹوں کا حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، تمہارا حق ہے تو تمہاری بہنوں کا بھی حق ہے، اس لیے فرمایا وراثت میں سے عورتوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، حصہ نہ دینا بہت بڑا گناہ۔ آخری بات جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ محرمات کا بیان فرمایا ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے جن عورتوں کے ساتھ آدمی کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے رشتہ داری، نسبی رشتہ داری۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نسبی رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ مثلا آدمی کا اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نسبی رشتہ داری، ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ آدمی کا بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آدمی کا اپنی دادی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اپنی نانی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آدمی کا اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آدمی کا اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ آدمی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے جی۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی ایک عورت نے بچہ چھوٹا تھا 2 سال کی عمر سے پہلے اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا، اب جب اس عورت نے دودھ پلا دیا وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اب جب وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے تو اس بچے کا اس ماں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اس ماں کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے۔ اب اس سے اس کا پردہ بھی نہیں ہوگا، اگر اس نے 2 سال سے پہلے دودھ پلا دیا تو رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک رشتے ہوتے ہیں سسرالی، جو آدمی کی ساس ہے، ساس کے ساتھ آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ اسی طرح اگر نکاح میں ایک بہن پہلے سے موجود ہے تو ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ چند رشتے اللہ نے اس بارے کے آخر میں بیان فرمائے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔